بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي انت وشیتک هم الفائزون. امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے امام کی رکاب میں جہاد، امام کی رکاب میں شہادت، امام کے تمام دشمنوں کی نیست و نابودی کے لیے مقام معظم رہبری کے سائے کے دوام کے لیے مل کر باوز بلند صلوات. مومنین کرام، اساتذہ کرام، میرے نوجوان جوان ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جاری ہونے والے اس فقرے پر کہ آپ نے فرمایا یا علی، اس کو اگر بچے یاد کریں گے تو ان کے کام آئے گا. رسول اللہ نے مولا کائنات سے فرمایا یا علی، اے علی، انتا، آپ، وشیتوں کا، اور آپ کے شیعہ، ہم الفائزون، وہی کامیاب ہیں. یا علی انتا وشیتوں کا ہم الفائزون، اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں. مشہور و معروف فقرہ بزرگ جانتے ہیں. موضوع سخن شیعہ مذہب کے امتیازات، یعنی شیعہ مذہب جو بقیہ مذاہب ہیں، بقیہ مکاتب ہیں، کن بنیادوں پر دوسرے مکاتب سے اور مذاہب سے ممتاز ہے، کیا خصوصیت ہے شیعہ مذہب کی. اور موضوع ظاہر بہت وسیع اور عریض ہے، آپ خود محسوس کر سکتے ہیں جو یہاں اہل فضل بیٹھے ہیں کہ اس میں بہت گنجائش ہے بہت گفتگو کی، لیکن ظاہر سمیٹ کر دو چار نقطوں کی طرف خالی اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور جہاں تک بات پہنچے گی. ایک درود پڑھتے محمد وآل محمد پر. سب سے پہلے جو اشارہ کرنا چاہتا ہوں مختصراً وہ یہ ہے کہ اس موضوع کی اہمیت و ضرورت کیا ہے، کیوں ہے کہ اس پہ بات کی جائے کہ شیعہ مذہب دوسرے مکاتب اور مذاہب سے کیسے ممتاز ہے. خود یہ بحث کرنے کا فلسفہ کیا ہے، کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ اس بات کو کریں. بہت ساری اس کے جوابات اور وجوہات ہو سکتے ہیں. اس میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو بے عملی یا بد عملی، توجہ فرمائیے، بے عملی تو بہت لوگ توجہ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ بے عملی ہے معاشرے کے اندر، لوگ عمل نہیں کرتے، مانتے ضرور ہیں، اعتقادات کے اعتبار سے قبول کرتے ہیں، لیکن مقام عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، اصلاً عمل نہیں کرتے. ایک بڑی تعداد ہے وہ لوگ جو عمل نہیں کرتے، وہ اس وقت مخاطب نہیں ہیں. دوسرے گروہ کی جو مشکل ہے وہ ہے بد عملی. بے عملی تو ظاہر خود ایک گفتگو ہے کہ انسان عمل ہی نہیں کرتا. عمل کا کوئی بھی مرحلہ ہو، چاہے وہ حقوق اللہ ہو، چاہے وہ حقوق العباد ہوں، اس پہ بالکل اس وقت گفتگو. بد عملی، بد عملی کیا ہوتی ہے؟ انسان اعمال انجام دے رہا ہے لیکن بے روح. اس کی دلیل کیا ہے کہ انسان اعمال انجام دے رہا ہے اور وہ اس کے اعمال بے روح ہے؟ مثلا میں مثال دوں اپنے لیے اور اپنے چھوٹے دوستوں کے لیے. ایک عرصہ ہو گیا اس کو خانہ خدا میں آتے جاتے، ایک عرصہ ہو گیا اس کو خانہ امام حسین میں آتے جاتے. اور کون ہے جو اس بات کا قائل ہوگا کہ خانہ خدا میں آئے انسان اور اس میں تبدیلی نہ آئے، خانہ امام حسین میں جائے اس میں تبدیلی نہ آئے؟ کوئی بھی اس کو نہیں مانے گا کہ اس میں اگر انسان میں تبدیلی نہیں آ رہی باوجود عمل انجام دینے کے، عمل انجام دے رہا ہے، مسلسل عبادات کر رہا ہے،
جہاں تک ہو سک رہا ہے اس سے حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر وہ خاطر خواہ مطلوب تبدیلی واقع نہیں ہو رہی؟ کچھ نہ کچھ تو یقیناً اثر ہوتا ہے ہر عمل کا۔ ایک انسان اگر بغیر ارادے کے ہاتھ پیر باندھ کے بھی، ایک انسان کو اگر ہاتھ پیر باندھ کے بغیر ارادے کے زبردستی اگر سمندر میں پانی میں ڈال دیا جائے تو کم از کم نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا بدن بھیگ جائے گا، کم از کم یہ ہوگا۔ تو یہ تو یقیناً ہوتا ہوگا خدا کے گھر میں آنے سے اور امام بارگاہ میں جانے سے، کہ جس طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ پانی کے ایک بڑے حصے میں انسان کو ڈال دیا جائے تو وہ بھیگ جاتا ہے، تو جیسے سمندر فرض ہے تو یہ خانہ خدا میں بھی اور امام بارگاہ میں بھی یہ نور کا سمندر ہے۔ تو اس میں کم از کم یہ ہوتا ہے کہ انسان پہ کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، اس کی گفتگو نہیں ہے، مطلوب اثر۔ اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ اس مطلوب اثر تک پہنچے۔ کون ہے ایسا جو یہ کہے گا کہ مجھے وہ جو مطلوب اثر ہے وہ نہیں چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے مطلوب اثر کیا ہے؟ عبادات کا مطلوب اثر کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں دو قسم کی بازگشت اور دو قسم سے انسان لوٹے گا، دونوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ جمعے کی نماز میں آپ سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں نا، تردون الی عالم الغیب والشہادہ، یہ پلٹائے جائیں گے کس کی طرف؟ جو عالم غیب اور شہادت ہے، جو علم غیب رکھتا ہے اور شہادت کا بھی علم رکھتا ہے، اس کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعلمون، پلٹائے جانے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ جو تم کرتے تھے وہ پروردگار تمہیں اس کی خبر دے گا۔ یہ جو تردونا ہے یہ بھی بازگشت ہے، یہ بھی پلٹنا ہے۔ دوسرا جو پلٹنا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو مطلوب ہے، یہ مذموم پلٹنا ہے، مذمت ہے اس پلٹنے کی۔ ابھی میں ایک مثال دوں بچوں کے لیے تو بات واضح ہو جائے گی۔ یہ جو تردونا ہے نا، لوٹنا، یہ کون سا لوٹنا ہے؟ یہ وہ لوٹنا ہے جو غلام اپنے آقا کا ہاتھ چھڑا چھڑا کے بھاگتا ہے، اور غلام کو پکڑنے کے لیے جو آقا فوج بھیجتا ہے اور اس کو کہتا ہے اس کو پکڑ کے لے کے آؤ، یہ کیفیت ہے۔ اور وہ فوج جاتی ہے اور اس غلام کو جو چھڑا کے بھاگا ہے رسی آقا کی، اس کو پکڑ کے لے کے آتی ہے۔ یہ پکڑ کے لے کے آنا لوٹنا ہے۔ ایک کیفیت یہ، دوسری کیفیت کیا ہے جو قرآن نے بیان کی ہے؟ وہ بیان کیا کہ یہ مشہور و معروف آیت ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کا مصداق ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ایک دفعہ کہتے ہیں جاؤ جا کے پکڑ کے لے کے آؤ غلام کو، یہ رسی چھوڑا کے بھاگا ہے۔ ایک دفعہ پروردگار کی صدا آتی ہے، لوٹ آ اپنے رب کی طرف۔ محسوس کر رہے ہیں پلٹنا دونوں ہیں، ایک ہے رد، ایک ہے رجوع۔ بندہ رجوع کرتا ہے الگ کیفیت ہے، خدا رجوع کرے یہ ایک مطلوب ظاہر ہے، اس کے اندر بہت گنجائش ہے، مجھے اپنے موضوع کی طرف جانا ہے۔ یہ جو لوٹنا ہے، یہ دونوں لوٹنوں میں کون سے انسان کس چیز کی خواہش کرے گا؟ انسان اس چیز کی خواہش کرے گا کہ پکڑا جائے اور لوٹایا جائے، یا خدا اس کو طلب کرے بعنوان رجوع؟ ایک عاشق اپنے معشوق کی بارگاہ میں لوٹے، کون سا مطلوب ہے؟ یقیناً ظاہر ہے یہ دوسرا حصہ مطلوب ہے، جس کی مثال اتم مثال سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ سید الشہداء کو خدا کہہ رہا ہے پلٹ آ اپنے رب کی طرف۔ کس حال میں؟ کہ پروردگار تجھ سے راضی، تو پروردگار سے راضی ہو جا۔ یہ بظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اتم مصداق ہے، لیکن یہ وہ مرحلہ ہے جو خدا نے ہر انسان کے لیے رکھا ہے، اور یہ بے عملی سے تو بالکل ہی ممکن نہیں ہے، لیکن بدعملی اس راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اور بدعملی جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جو مطلوب ہے خدا کی بارگاہ میں وہ عمل انسان انجام نہیں دے رہا، عمل انجام دینے کے باوجود وہ نتیجہ نہیں لے پا رہا جو نتیجہ اس عمل میں رکھا ہے۔ اب کیا خیال ہے آپ کا؟ عمل میں کمزوری ہے انسان کی طرف سے، یا اس خود عمل میں کمزوری ہے، اس میں طاقت نہیں ہے؟ میں مثال آسان اور قریب مثال دوں، مولا حسین کے لیے بہائے وہ آنسو، اور پتہ ہے اس کی طاقت کتنی ہے؟ ایک آنسو، روایت کہتی ہے جب یہ آنسو رخسار پر گزرتا ہے تو اس کے لیے اس رخسار پر گزرتے ہی جنت میں نہ جانے کتنے باغات آماجہ ہو جاتے ہیں۔ اس آنسو کی تو یہ طاقت موجود ہے، اس آنسو کی مشکل تو ہو ہی نہیں سکتی۔
آپ نے میں نے جو خدا کی بارگاہ میں سر رکھا, سجدہ کیا, اس سجدے کی جو قوت ہے وہ تو اپنی جگہ محفوظ ہے, مجھے کیوں نہیں مل رہی ہے وہ قوت, یا مل گئی ہے؟ اگر مل گئی ہے تو آپ کو پتا ہے پھر یہ کان وہ سنتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. میں پہلے بھی یہاں بیان کر چکا ہوں, یہ آنکھیں وہ دیکھتی ہیں تو خدا دکھاتا ہے. ابھی تک دیکھ پائے ہم, ابھی تک سن پائے ہم لوگ؟ اعمال میں کوئی مشکل نہیں ہے, ان کی جو پاور ہے وہ تو محفوظ ہے. اس پاور کے آگے اگر کوئی بیریئر آ جائے تو پاور کا قصور نہیں ہوتا. مثلا بچوں کے لیے مثال دوں, آپ اگر باہر نکل کر آنکھیں بند کر دیں تو کیا سورج نہیں ہے؟ یا آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ باہر سورج چمک رہا ہے, اگر آپ آنکھ بند کر لے تو کیا سورج نہیں ہے؟ نہیں, کہا میں نے آنکھ بند کر لی ہے. تو پروردگار نے جو کچھ سجدے میں یا امام حسین کے آنسو میں رکھا ہوا ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ موجود, مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ یہ خصوصاً مجھ جیسے عبادت انجام دینے والوں کے لیے سوال ہے. وہ چیز کیوں؟ اس کی ایک بنیادی مشکل کیا ہے جو میں اس وقت میرا موضوع ہے, اس کی بنیادی مشکل یہ ہے کہ عمل کرتے ہیں لیکن تمام عمل نہیں کرتے. کچھ چیزوں پر عمل کرتے ہیں, کچھ چیزوں سے غفلت کرتے ہیں. کیا یہ چلے گا؟ آپ کچھ چیزوں پر عمل کریں, کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں, کچھ چیزوں کو بہت توجہ دیں, کچھ چیزوں کو بالکل توجہ نہ دیں, کیا چلے گا؟ اس سے کامیابی حاصل ہوگی؟ اس سے کامیابی حاصل نہیں ہوگی. ایک اور مثال دوں بچوں کے لیے بات کو سمجھانے کے لیے, دودھ پڑے محمد والے محمد پر. خوب تمہیں یاد رہ جائے گی یہ مثال. ایک گاؤں میں کچھ لوگ رہتے تھے اور اس گاؤں کے رہنے والوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا. کیا نہیں دیکھا تھا؟ آپ نے تو دیکھا ہے نا ہاتھی. جس نے نہ دیکھا ہو ہاتھی کبھی, اس کو ہاتھی سمجھانا ہو. بڑی سادی سی مثال ہے بچوں کے لیے, بچوں کے ذہن میں نقش ہو جائے گی. ہاتھی سمجھانا ہے کس کو؟ جس نے کبھی نہ دیکھا ہو. پورا گاؤں ہے جس نے ہاتھی نہیں دیکھا. طے ہوا کہ گاؤں کے اندر ہاتھی کو لایا جائے اور لوگوں کو دکھایا جائے کہ ہاتھی کسے کہتے ہیں. اب اس گاؤں میں ہاتھی لایا گیا, رات کے وقت میں ہاتھی لایا گیا. اس ہاتھی کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی گئی. اس طرف ہاتھی ہے, اس طرف لوگ ہیں, اور ہاتھی کو پہچاننا انہوں نے. اور یہ جو سمجھدار انسان تھا یہ بہت بڑا پیغام دینا چاہتا تھا گاؤں والوں کو. اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا, اس دیوار کے اندر ایک سوراخ کیا اور کہا سارے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ ہاتھی کو پہچاننا ہے تو اس سوراخ سے پہچانو, اس سے ہاتھی کو دیکھو. اب ایک شخص ہاتھی, اس سوراخ, ہاتھی اس کے اس طرف ہے, اس طرف انسان نے اس سوراخ سے ہاتھی کو دیکھا. پہلے آدمی نے, اس نے دیکھا کیا کہ ہاتھی کا کان اس وقت اس سوراخ کے آگے تھا. کہا میں سمجھ گیا ہاتھی کسے کہتے ہیں. ہاتھی ایک پردے کے مانند ایک چیز ہے. دوسرا آیا, اس نے سونڈ دیکھی. ہاتھی کی ہوتی ہے نا سونڈ, اس نے سونڈ دیکھی. کیا گیا کہ نہیں, ہاتھی پردے کی مانند نہیں ہوتا, ہاتھی پائپ کی مانند کوئی چیز ہوتا ہے. تیسرا آیا, اس نے پیر دیکھا. کہ تم دونوں غلط ہو. نہ ہاتھی نہ ہاتھی پردے کی مانند ہوتا ہے, نہ ہاتھی پائپ کی مانند ہوتا ہے, بلکہ ہاتھی تو ستون کے نما کوئی شے ہے. یہ تین آدمی الگ الگ رائے لے کے نکلے. ایک نے کان دیکھا تو کہا پردے کی مانند, ایک نے سونڈ دیکھی کہا پائپ کی مانند, ایک نے پیر دیکھا تو پلٹ کے کہا ہاتھی ستون کی مانند کوئی چیز ہے. ایک سمجھدار آدمی تھا, عقل مند آدمی تھا. اس نے کہا یہ ہاتھی سوراخ سے نہیں پہچانا جائے گا, کیونکہ سوراخ سے ہاتھی کے کسی ایک حصے کو دیکھا جا سکتا ہے, پورا نہیں دیکھا جا سکتا. اور جب تک پورا نہ دیکھ سکیں جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہاتھی کیا ہے. کہا اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا دیوار کے اوپر چڑھا, وہاں سے پورا ہاتھی دیکھا. جب پورا ہاتھی دیکھ کے پلٹا تو جا کے ان تینوں کو کہا تم تینوں غلط. کہا کیوں؟ کہا اس لیے غلط کہ ہاتھی پردے کی مانند بھی شے ہے کیونکہ اس کا کان ایسا ہے, ہاتھی پائپ کی مانند بھی ہے کہ اس کی سونڈ ایسی ہے, ہاتھی ستون کی بھی مانند ہے, اس کا پیر ایسا ہے. کیا فرق ہے ان تینوں میں اور اس میں؟ وہ
وہ ہاتھی کے کسی خاص حصے کو دیکھ رہے تھے اور اسی کو سمجھ رہے تھے بس ہاتھی یہی ہے. یہ چوتھا جو تھا اس نے جا کے پورا ہاتھی دیکھا. یہی ہمارے ساتھ بنیادی مشکل ہے. یہی اس مثال کے بعد خوب سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بنیادی مشکل کیا ہے. ہماری بنیادی مشکل یہی ہے کہ ہم دین کے کسی ایک حصے کو سوراخ سے دیکھتے ہیں بس, اور سمجھتے ہیں دین صرف یہی ہے. کسی نے صرف نماز کو دیکھا, کہا نماز کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں دین میں. ایک نے اسی اینگل سے صرف عزاداری کو دیکھا, کہا عزاداری کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں زندگی میں اور دین میں. لیکن جو سمجھدار ہوتا کہتا نہیں, دین میں عزاداری بھی ہے, نماز بھی ہے. مثلا ہمارے آج کل کے مثال کے اعتبار سے, یا اور ایک بہت بڑی مشکل اگر آپ کلی دیکھیں تو کوئی مولا کائنات کا سجدہ دیکھتا ہے فقط تو کہتا ہے علی تو بس سجدہ کرنے والے عابد گزار ہیں. ایک آدمی فقط سورج پلٹاتا دیکھتا ہے, کہتا ہے نہیں علی جو ہے نا وہ سورج ہی پلٹا سکتے ہیں. بہت ساری جو اس میں مشکلات ہیں آپ کو پتہ ہے. لیکن مولا کائنات کو جو جامع دیکھتا ہے وہ کہتا ہے علی عبد بھی ہیں, علی مختار بھی ہیں. یہ مشکل ہے نا معاشرے کے اندر اس قسم کی. ایک مولا کائنات کو بالکل اپنے جیسا سمجھنے لگتا ہے, ایک معاذ اللہ صد معاذ اللہ خدا سمجھنے لگتا ہے. ان کے ساتھ مشکل کیا ہوئی ہے؟ ان کے ساتھ وہی مشکل ہوئی ہے کہ یہ سوراخ سے دیکھنا چاہتے ہیں ہاتھی کو, فقط دین کو کسی ایک اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں. اور جو لوگ دین کو ایک کسی خاص زاویے سے دیکھتے ہیں وہ عمل کرنے کے باوجود بھی نتیجہ نہیں لیتے ہیں. نتیجہ لینے کے لیے آپ کو پورا دین دیکھنا پڑے گا. اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے, اس سے اگلے لمحے میری ذمہ داری کیا ہے, اس سے اگلے لمحے میری ذمہ داری کیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم جو دیندار ہیں, ہمیں دین 24 گھنٹے میں کوئی ایک ایسا ایریا ہے جہاں دین سے فرصت مل جائے؟ 24 گھنٹے میں کوئی ایک ایسا وقت آپ فرض کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں آپ دیندار ہونے سے فرار ہے, آپ کو وہاں دین نہیں ہے. 24 گھنٹے میں آپ کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ ہے, فرض کریں آپ سمجھے کہ نہیں بھئی رات کو سوئیں گے اپنی مرضی سے, آفس میں اپنی مرضی چلائیں گے. ہو سکتا ہے یہ اگر آپ دیندار ہیں, میں دیندار ہوں. دین نے انسان کی پوری زندگی پر احاطہ کیا ہوا ہے. زندگی کا کوئی لمحہ, کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو دین سے باہر ہو. کیونکہ کچھ دیندار وہ ہوتے ہیں جو وقتی دیندار ہوتے ہیں. مطلوب بندگی وہ کرتا ہے جو ہمیشہ دیندار ہوتا ہے, ہر مقام پہ دیندار ہوتا ہے. اس کی مشکل کیا ہوتی ہے اس مقدمے کے بعد؟ اس کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم سے مراد ہے جو لوگ اس کو کچ فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں, انحراف کا شکار ہوتے ہیں. ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا ہے. مثلا ہم شروع کریں یہاں سے, قرآن کو سمجھنا ہے. آپ کو پتا ہے جتنے بھی مکتب اور مذہب اسلام کے نام پہ بنے ہیں اسی قرآن کی بنیاد پہ بنے, لیکن کیا کج فہمی کی وجہ سے. لفظ قرآن ہی تو ہے جس کو اس نے علم کیا ہوا ہے, قرآن کی ایک آیت ہی تو ہے جس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے, قرآن کا ایک حصہ ہے جس کو اٹھایا ہوا ہے, کہتا قرآن یہ کہتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ دوری کا شکار ہو جاتا ہے, انحراف کا شکار ہو جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. مدد کے سلسلے سے غیر اللہ سے مدد مانگنا, اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا, اور خود پورا باب ہے یہ توسل کا اور مدد کا, اس میں نہیں جانا. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف خدا سے مدد مانگو, ان کی دلیل کہاں سے ہوتی ہے؟ حدیث ہوتی ہے یا قرآن ہوتا ہے؟ دلیل وہ قرآن سے لاتے ہیں. اور کون سی آیت کو پڑھتے ہیں جو آپ اور ہم پڑھتے ہیں دن میں 17 دفعہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. وہ اسی کو علم کرتے ہیں, کہتے ہیں صرف اللہ سے. قرآن کا اور صحیح ترجمہ ہے کہ ہم اللہ سے صرف مدد مانگتے ہیں, غلط ترجمہ بھی نہیں ہے, ترجمہ بھی صحیح ہے. اسی آیت کو بلند کر کے کیا کہتے ہیں کہ مدد نہیں مانگی جا سکتی غیر اللہ سے, اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. قرآن کہہ رہا ہے تو کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ اس وقت مدد کے باب کو واضح نہیں کرنا ہے, یا علی مدد کا استدلال نہیں کرنا ہے کہ یا علی مدد کس طرح ٹھیک ہے, لیکن مشکل کو دیکھنا ہے کہ مشکل کیا ہوئی ہے ان کے ساتھ. جتنے آپ مکاتب دیکھ لیں, جتنے شیعہ کے علاوہ جو مذاہب ہیں,
سب کے پاس ایک ایک آیت ہے. صفین میں مولا کائنات کے خلاف جو انہوں نے قیام کیا، نعرہ کیا تھا؟ قرآن کی آیت، لا حکم الا للہ، قرآن کی آیت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو بلند کرتے ہیں تو مشکل، یہ انحراف کیوں ہو جاتا ہے قرآن کے ذریعے؟ یہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے جو تشیع میں نہیں ہے، جس کی گنجائش شیعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. تشیع کے علاوہ لوگ اسی کا شکار ہوتے ہیں اور انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت پر یا آدھی آیت پر مکتب کو قائم کرنا، آدھی آیت پر. ابھی میں بچوں سے اگر کہوں تو منحرف کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ قرآن نے نہیں کہا لا تقربوا الصلاۃ، کائے کے لیے آئے مسجد میں؟ کائے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ قرآن خود کہہ رہا ہے اور نہیں ہے قرآن کی، حرام ہو جائے گا نماز پڑھنا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت آؤ. اتنی سی اگر بات میں پہنچا دوں بچوں کو تو پڑھے گا کبھی نماز؟ وہ قرآن کہہ رہا ہے. لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ جب ہوگا جب آدھی آیت پڑھ دی جائے، جب بچوں کو یہ بتا دیا جائے، یہ ہر ایک کو نہیں کہہ رہا لا تقربوا الصلاۃ، قرآن کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تب نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو. لیکن آپ کہیں آدھی آیت سے پورا ایک مکتب بنا دیں، یا ایک آیت سے آپ ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. تشیع کے ہاں اس کی گنجائش نہیں ہے، مذہب شیعہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے. قرآن فہمی کے قواعد میں اہم ترین قاعدہ ہے جامعیت قرآن. کسی بھی موضوع کے سلسلے سے پورے قرآن نے کیا حکم دیا ہے؟ جہاں آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین جہاں قرآن نے بیان کیا ہے وہیں تو قرآن نے ہی تو کہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. جب یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر آپ اس آیت سے غیر خدا کی مدد کا انکار کرتے ہیں تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. اس کا کیا کریں گے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جامعیت فہم قرآن نہیں ہے. تشیع کا سب سے پہلا امتیاز اور مرکزی امتیاز کیا ہے کہ تشیع میں قرآن ہو یا حدیث ہو، جامعیت کے اوپر تاکید ہے. یہ دیکھو رسول اللہ نے اس موضوع کے سلسلے سے، معصومین نے اس موضوع کے سلسلے سے کیا کیا کہا ہے. عام طور پہ بھی آج کل جو فساد ہمارے معاشرے میں ایجاد ہوا ہے، ایک حدیث لی اور کہا بس یہی ہے اس موضوع میں. آپ نے بقیہ حدیث پڑھی ہیں؟ جس باب سے آپ نے اس حدیث کو اٹھایا ہے اسی موضوع پہ اس میں 50 حدیثیں اور ہیں. آپ نے اپنے مطلب کی ایک حدیث اٹھا لی خالی. مثال دوں میں آپ کو، لکھنے والے نے لکھا کہ مجتہد تمام آیات اعظام کے، تمام بزرگوں کے، امام خوینی کے، آخوئی کے، سب کے فتاوی نقل کیے، سب فرماتے ہیں خمس 7 چیزوں پر ہے. اب دیکھیں دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے. سب نے لکھا کہ 7 چیزوں پہ خمس واجب ہے، اور اس شخص نے جو یہ لکھ رہا ہے، جو انحراف پھیلانا چاہتا ہے، اس نے نیچے امام کی ایک حدیث دے دی اور ایڈریس بھی دے دیا، اور ایڈریس بھی صحیح ہے. اگر آپ اس ایڈریس پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایڈریس صحیح ہے. ان تمام فتاوا کے بعد نیچے امام کی حدیث لکھی کہ امام فرماتے ہیں 5 چیزوں پہ خمس واجب ہے. اب آپ بتائیے کس کی مانیں گے آپ؟ لیکن اگر آپ سمجھدار ہوں گے تو آپ اس ایڈریس پہ جا کے اسی میں، ہم نے سرچ کیا اس کو، اسی باب میں اس نے ایک حدیث اٹھائی ہے کہ امام نے 5 چیزوں پہ خمس فرمایا ہے، اسی میں کئی احادیث ایسی ہیں جس میں امام خود کہہ رہے ہیں کہ 7 چیزوں میں خمس ہے. تو اس کو وہ حدیث نظر نہیں آئی، یہ والی حدیث نظر آ گئی. کیوں؟ انحراف پھیلانا چاہتا ہے. چاہے داخل تشیع اس قسم کے عناصر ہوں یا خارج تشیع، سب سے بنیادی اعتراض یہ ہے کہ آپ جامعیت کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ ایک موضوع پہ تمام کلام کو آپ کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ قرآن کا سلسلہ ہو یا حدیث کا سلسلہ ہو. ایک حدیث آپ کو مل گئی، اب اس کا بھی پتہ نہیں ہے آپ کو، یا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس حدیث میں ایک حدیث تک اور امام نے کہا ہے، اس تک پہنچنے میں کتنی بڑی سیر ہے. میں آپ سے کہوں کہ امام نے کہا ہے،
تو آپ میری وجہ سے شاید اسے قبول کر لیں، لیکن محقق تھوڑی قبول کرتا ہے کسی کے کہنے سے. ابھی اسی مسئلے کو میں اس میں الجھانا نہیں چاہتا خود کو، اسی مسئلے کو امام 7 چیزوں پہ بھی کہہ رہے ہیں، امام 5 چیزوں پہ بھی کہہ رہے ہیں. کیسے حل کریں گے اسے؟ حل کر لیں گے آپ اور میں؟ پھر اس کے لیے باقاعدہ پورا ایک مکتب ہے، پورا ایک سلسلہ ہے جس میں حل ہوتا ہے مسئلہ. تو تشیع کے امتیازات میں سے ایک امتیاز کیا ہے؟ جامعیت. بہت گفتگو ہے اس میں، آپ خود محسوس کر رہے ہیں، بہت گفتگو کی جا سکتی ہے. تشیع امتیازات میں سے خصوصی کسی مکتب میں آپ نہیں دکھائیں گے، کسی مکتب میں آپ جا کے تلاش کریں کہ وہاں جامعیت پائی جاتی ہو. کیوں؟ وہاں مقصد اپنے مکتب کو بچانا ہے. یہاں مکتب کو بچانا نہیں ہوتا، یہاں تمام انسان کی ہدایت کرنی ہے. یہاں تعصب اس طریقے کا نہیں ہے. تشیع میں تشیع بھی اگر اپنے مکتب کو بچانے کی گفتگو کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ پوری انسانیت کی ہدایت کرنی ہے. جہاں اتنی وسعت پائی جاتی ہو، اب بتائیے کسی اور کے پاس امام بارگاہ جیسی نعمت موجود ہے جہاں اتنی وسعت ہو کہ ہر ایک کو آنے کی اجازت ہو. اگر آپ کا تجربہ رہا ہو، بعض لوگ ہوں گے بزرگ یہاں جن کا تجربہ رہا ہو، بعض مساجد میں آپ کو نہیں، اہل سنت کو اگر ان کا مکتب فرق کرتا ہو تو ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وسعت قلبی، جامعیت. ایک چیز اور آپ کی زحمت تمام، درود پڑھیں محمد و آل محمد. بہت ساری چیزیں اس کے اندر. ایک اہم ترین چیزیں جو پائی جاتی ہیں، اگر فہرست وار بھی آپ دیکھیں تمام دین کے اعتبار سے، آیت ولایت کیا کہتی ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الی آخر. اللہ ولی، رسول ولی، اور جس میں یہ صفات ہوں وہ ولی. تشیع کے علاوہ اس آیت پہ کون عمل کرتا ہے؟ ولایت سے بڑا تو کوئی امتیاز ہے ہی نہیں، لیکن ولایت جامع. ویسے ہی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو کہ اس نے کہا میں ولی ہوں مانتے ہیں، ویسے ہی رسول کو مانتے ہیں، ویسے ہی رسول کے بعد علی کو ولی مانتے ہیں. کہاں ہے؟ کس مکتب میں ہے یہ ولایت کا سلسلہ اور امامت کا سلسلہ؟ اس سے اہم ترین مسئلہ جو ہمارا اور آپ کا آج کے زمانے کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ تشیع کے امتیازات میں سے ایک جامعیت ہے. دوسرا اہم ترین مسئلہ کیا ہے؟ مقابلہ و مبارزہ. مقابلہ و مبارزہ کس کے خلاف؟ مقابلہ باطل کے خلاف، نہ مسلمان کے خلاف، نہ مسلمان کے کسی فرقے کے خلاف. اہم ترین اس زمانے میں اگر آپ محسوس کریں، اہم ترین امتیاز تشیع کے پاس ہے. وہ کیا؟ باطل سے مقابلہ. براہ راست آج کے زمانے میں تو خوب آپ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. براہ راست اگر ولایت کے نمائندے بات کرتے ہیں تو باطل کسے کہتے ہیں؟ وہ آج کے زمانے میں بھی اگر مبارک، یہی تمام ائمہ کے زمانے میں رہا ہے. اگر آپ نے 250 سالہ انسان نہیں پڑھی تو پڑھیں، جا کے دیکھیں اس میں کتنا تاکید کی گئی ہے اس مقابلے و مبارزے کی. کہ جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب ہم کہتے ہیں نا ائمہ کا مخالف، تو آپ کے اور ہمارے ساتھ ٹریجڈی یہی ہوئی کہ ہمارے ذہن میں مسلمان آتا ہے. ائمہ کا مخالف قطعاً مسلمان نہیں ہے، نہ اسلام ہے. ہو سکتا ہے مگر ائمہ کا جو مقابل اور مخالف ہوتا ہے وہ ضد اسلام ہوتا ہے، مخالف اسلام ہوتا ہے. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روش و طریقہ رہا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، بدترین مظالم کے باوجود بھی ائمہ نے اپنا حسن سلوک چھوڑا. امام سجاد علیہ السلام کے پاس آ کے وہ امانت رکھواتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا. مولا کائنات نے قاتل کی رسیاں کھلوا دیں. کیوں؟ تاکہ ایسا نہ ہو مسلمان سے لڑے اور اصلی دشمن اپنا کام کرتا رہے. مبارزہ و مقابلہ اصل میں مخالف اسلام کے خلاف ہے، جو آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جتنا اس وقت نظام ولایت کی طرف سے، جتنا اس وقت نظام ولایت کی طرف سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف تحدید ہے، کسی اور کے خلاف ہے؟
سب سے زیادہ کس کے خلاف تحدید ہے؟ سب سے زیادہ کسے فوکس کرتے ہیں؟ چاہے وہ آغا خامنائی ہو چاہے آغا سیستانی ہو، سب سے زیادہ کس کو فوکس کرتے ہیں؟ جو اصل میں باطل ہے، جو ہمیشہ سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، کہ آج کے زمانے میں تو بالکل آشکار اور واضح ہو گیا ہے۔ یہ مبارزہ مقابلہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری کہ تشیع کے اس امتیاز کے علم کو بلند کرے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اسی مقابلے اور مبارزے میں رہی ہے۔ امام نے ہمیشہ، آئیے امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں جو احتجاج ہیں، جو مقابلے ہیں، مناظرے ہیں، سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ ہوئے ہیں یا غیر مسلموں کے ساتھ ہوئے ہیں؟ سب سے زیادہ آ کے جو مناظرے ہوئے ہیں، بنیادی مناظرے آیا ولایت پہ ہوئے ہیں یا توحید پہ ہوئے ہیں؟ احتجاج تبرسی پڑھیں، دیگر کتابیں پڑھیں، اس میں تعداد دیکھیں مناظروں کی۔ سب سے زیادہ مناظرہ، سب سے زیادہ ہٹ جس کو کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ سب سے زیادہ توحید۔ علم امامت ہو، شجاعت امامت ہو، سب سے زیادہ کہاں استعمال ہوئی ہے؟ سب سے زیادہ علم امامت کس چیز کے دفاع کے لیے استعمال ہوا ہے؟ توحید۔ سب سے زیادہ شجاعت امامت، سیف علی ابن ابی طالب، مال خدیجہ کہاں استعمال ہوا ہے سب سے زیادہ؟ توحید کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ جو قیام ہے کسی بھی قسم کا، چاہے وہ زبانی قیام ہو، چاہے وہ بالسیف ہو، چاہے وہ بالقلم ہو، چاہے وہ بالعلم ہو، کس کے خلاف ہوا ہے؟ جو توحید کے مخالف ہیں۔ آج اس کو بہت زیادہ باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا نہ خواستہ کہ ہمارے حلقوں میں توحید کے خلاف جو ہے بات ہو رہی ہو اور ہمیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ بنیادی جو خلاف مقابلہ امام حسین کا قیام کس چیز کے لیے ہے؟ حق آ کے بنائے لا الہ حسن حسین۔ اصل قیام امام حسین کا توحید کے پرچم کو بلند کرنا ہے، اور اسی میں ساری چیزیں خود بخود پوشیدہ ہیں۔ بس جامعیت ضروری ترین امتیاز ہے تشیع کا۔ اسی طریقے سے خود مبارزہ اور مقابلہ جو آج بھی جاری ہے اور بھرپور جاری ہے۔ آج تو میں نے بات کو تمام کیا، آج تو آپ کو فخر کرنا چاہیے۔ پہلے بھی میں یہ جملہ یہاں کہہ چکا ہوں، آج دنیا میں کوئی بھی ملک اگر مستضعف ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، مظلوم، پورا ملک چاہے مسلمان بھی نہ ہو، اگر باطل کے ظلم کی وجہ سے پسپا ہوتا ہے، اس کی نگاہیں کس ملک کی طرف ہوتی ہیں کہ ہماری مدد کرے گا؟ پورا ملک کہیں اگر ضعیف واقع ہو رہا ہو، مظلوم واقع ہو رہا ہو، اس مظلوم ملک کی نگاہیں کس کی طرف ہوتی ہیں کہ کون سا ملک ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ وہی ملک جہاں علی ولی اللہ کا پرچم لہرا رہا ہے، جس ملک کا اصل مہدویت ہے، جس ملک کا ہم و غم یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ کیا جائے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہموار کیا جائے بین الاقوامی سطح پر۔ آپ کے ہمارے سامنے بالکل آج کے بالکل سامنے کی چیز ہے۔ بالکل اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ دقت کی ضرورت ہے۔ آہستہ آہستہ اب یہ 15 شعبان ہمارے آپ کے ہاتھ میں آخری، شاید زندگی کی آخری ہو سکتا ہے ظہور سے پہلے آخری ہو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ 15، یہ خصوصاً نیمہ شعبان خصوصیت سے اس کو توجہ دیجئے، میں اور آپ وہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کیجئے جو اس میں موجود ہے۔ کل بھی ایک جگہ گزارش کی، آپ ترتیب دیکھیے، جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ شعبان شروع ہوا ہے، ولادتوں کا سلسلہ، اور جا کے امام زمانہ پہ ختم ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اچانک ہے؟ یہ پروردگار کی طرف سے باقاعدہ اہتمام ہے کہ توجہ کرو۔ محافظہ کربلا سے ابتدا ہے، محافظہ کربلا پر انتہا ہے۔ حضرت حجت کیا ہے؟ محافظ کربلا ہے۔ حضرت حجت کے پاس کربلا کا پرچم ہے۔ لیکن یہ سارا آپ اور ہمیں چاہیے کہ ہم آج کے زمانے میں ان چیزوں پہ خصوصی توجہ دیں۔ میں نے بات کو تمام کیا، اپنے اوپر توجہ دوں میں، تاکہ میں اپنی بد عملی کو مطلوب عمل تک لے جا سکوں، خصوصاً جو عمل کر رہا ہوں، اور اس میں تمام جوانب کو توجہ کروں۔
نمازی تو بہت اچھا ہوں، شوہر اچھا نہیں ہوں، نمازی تو بہت اچھا ہوں، ماتمی تو بہت اچھا ہوں، اچھا بھائی نہیں ہوں، نمازی تو بہت اچھا ہوں، ماتمی تو بہت اچھا ہوں، بقیہ میدانوں میں خالی ہوں، پڑوس میں کیا گزر رہی ہے مجھے پتہ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے، آدھا عمل انجام دے رہا ہوں، آدھا دین پر عمل کر رہا ہوں، بقیہ کی مجھے فکر بھی نہیں ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے. ہر جانب کو آپ نے ملحوظ کرنا ہے، ہر جانب میں آپ نے توجہ کرنی ہے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی رکاب میں جہاد، امام کی رکاب میں شہادت نصیب فرما، امام کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود فرما، رہبر معظم کے سائے کو دوام فرما. بر محمد و آل محمد صلوات.